صدر محترم استاد الاساتذہ حضرت مولانا قاری آفتاب عالم صاحب دامت برکاتہم، استاد شعبہ تجوید و قراءت دارالعلوم دیوبند حضرت ناظم صاحب اور اس ادارے کے دیگر موقر اساتذہ اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں، آج ہندوستان کی تاریخ کا سب سے اہم دن ہے۔ آج ہندوستان اپنا 76واں آزادی کا جشن منا رہا ہے۔ انڈیا از سیلیبریٹنگ اٹس 76واں آزادی کا جشن منا رہا ہے۔ آزادی کے 75 سال پورا ہونے پر اور آزادی کے امرت مہوتسو کے تحت تقریباً 75 ہفتوں سے مختلف پروگرام منعقد کیے گئے۔ ہندوستان کی آزادی کے 75 سال مکمل ہونے پر اور آج کے دن 76واں جشن آزادی منانے کے لیے میرے محترم بھائیوں، آپ لوگوں کے سامنے تقریباً ساری باتیں آ چکی ہیں، ہندوستان کی تاریخ بھی آ چکی ہے۔ بچوں نے بڑے اچھے پروگرام پیش کیے ہیں، اس کے اندر انہوں نے ہندوستان کی تاریخ کے اوپر بھی روشنی ڈالی۔ میں بھی مختصراً آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا مسلمانوں کا جو ہندوستان سے تعلق ہے وہ ایک دن، 2 دن، 1 مہینہ، 2 مہینہ، 1 سال، 2 سال، 100 سال یا 200 سال نہیں، بلکہ یہ ہزاروں سال پرانا ہے۔ ہندوستان کے اندر مذہب اسلام محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ سے بھی بہت پہلے آ گیا تھا، اور محمد بن قاسم ہندوستان کے اندر جو تشریف لائے اس کی وجہ ہی یہی بنی کہ یہاں مسلمان تھے، اور ایک مسلمان عورت کی فریاد پر وہ ہندوستان میں تشریف لائے۔ تو ہمارا ہندوستان سے اٹوٹ رشتہ ہے، یہ ہزاروں سال پرانا رشتہ ہے، اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا، اس جذبے کو کم نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ ہندوستان کے اوپر مسلمانوں نے تقریباً 800 سال تک حکومت کی۔ بہت سارے مسلمانوں نے یہاں پر حکومت کی، لیکن جن لوگوں نے ہندوستان کو صحیح معنوں میں ہندوستان بنایا اور جنہوں نے اس کو صحیح معنوں میں اپنا وطن بنایا، وہ مغل ایمپائر تھا، وہ سلطنت مغلیہ کے فرما روا تھے، جس کی شروعات ظہیر الدین محمد بابر سے ہوتی ہے کہ ظہیر الدین محمد بابر نے ہندوستان کے کو فتح کیا اور ہندوستان کے اوپر سلطنت مغلیہ کی بنیاد رکھی۔ اور بابر کے بارے میں آتا ہے کہ بابر بہت بہادر انسان تھا، اور وہ کہا کرتا تھا کہ بابر اپنی تلوار اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کے اوپر بھروسہ نہیں کرتا۔ اس نے ہندوستان کے اوپر تھوڑے ہی دنوں تک حکومت کی، لیکن بہت شاندار حکومت کی، اور اس کے جانے کے بعد اس کے بیٹے ہمایوں نے حکومت کی۔ ہمایوں بھی بڑا خدا پرست بادشاہ تھا، اس نے بھی ہندوستان کے اندر ہندوؤں کے اوپر اور مسلمانوں کے اوپر سب کو برابری کا درجہ دیتے ہوئے حکومت کی۔ اور اسی دوران ایک ہندوستان کے اندر ہی پیدا ہوا شیر شاہ سوری، جو اگرچہ افغانستان کا تھا، نسلاً افغانستانی تھا، لیکن وہ سہسرام کے اندر پیدا ہوا جو بہار کے اندر ہے، اور وہ بچپن سے ہی بہت طاقتور تھا۔ وہ بچپن میں کہا کرتا تھا کہ یہ انگریز، یہ جو مغل سلطنت ہے، مغلیہ فوج ہے، یہ جو مغلس ہیں، یہ جتنے طاقتور نظر آتے ہیں یہ اتنے ہیں نہیں۔ اگر ہم چاہیں، ہم تیاری کریں تو ہم مغلوں کو ہندوستان سے بھگا سکتے ہیں۔
تو جو اس کے ساتھی تھے وہ اس کے اوپر ہنسا کرتے تھے کہ یہ کل کا بچہ مغلوں کو بھگانے کی بات کرتا ہے، وہ مغل فوج کہ جس کا مقابلہ ہندوستان کے جو راجہ مہاراجا تھے ان کی لاکھوں کی تعداد میں فوج مقابلہ نہیں کر سکی، انہوں نے سب کے جو ہے دانت کھٹے کر دیے، یہ ان کو بھگانے کی بات کرتا ہے۔ لیکن شیر شاہ ظہیر الدین محمد بابر کی فوج میں شامل ہو گیا تھا، اور ایک مرتبہ وہ ظہیر الدین محمد بابر کے ساتھ شکار کھیلنے کے لیے گیا۔ اصل میں بادشاہ شکار کے لیے گیا تھا اور اس نے شیر شاہ سوری کو بھی اپنے ساتھ لے لیا، اس کا نام اس وقت میں فرید تھا۔ اتفاقاً ایسا ہوا کہ بادشاہ کے سامنے ایک شیر آ گیا، تو شیر شاہ نے اپنی تلوار سے اس شیر کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ چنانچہ ظہیر الدین محمد بابر نے فرید کو شیر شاہ کا خطاب دیا، اور اس کے بعد شیر شاہ کے نام سے یہ فرید نام کا لڑکا مشہور ہوا۔ اس کے بعد ہمایوں کی جب حکومت آئی تو ہمایوں نے شیر شاہ کو اپنے فوج کی ایک ٹکڑی کا سپہ سالار بنا دیا، لیکن اس کے دماغ میں وہی آئیڈیا تھا کہ ہم ہندوستان سے مغلوں کو بھگا سکتے ہیں اور یہاں پر خود حکومت کر سکتے ہیں۔ چنانچہ شیر شاہ سوری آہستہ آہستہ تیاری کرتا رہا، اور جو ہے تیاری کرنے کے بعد وہ پلاسا کے میدان میں جو ہے ہمایوں کے سامنے آیا، اور اس نے ہمایوں کو ایسی شکست دی کہ ہمایوں کو اگر ایک مغل فوج کا سپاہی بچا کر کے نہ لے جاتا تو اس دن ہمایوں جو ہے میدان میں کام آ جاتا۔ تو ہمایوں اور اس کی فوج کو شیر شاہ نے واپس افغانستان بھگا دیا، اور اس کے بعد شیر شاہ نے ہندوستان کے اوپر 5 سال تک حکومت کی، اور شیر شاہ سوری نے 5 سال تک ہندوستان کے اندر اتنے کام کرائے، گرانڈ ٹرک روڈ بنوایا، پولیس چھاؤنیاں قائم کی، زمین کی پیمائش کی۔ اس نے 5 سال کے اندر اتنے سارے کام کیے کہ اگر کوئی 100 سال تک بھی ہندوستان کے اوپر حکومت کرتا لیکن تو شاید اتنے ترقی کے کام نہیں کر پاتا۔ خیر 5 سال جب اس کے مکمل ہوئے تو وہ ایک لڑائی کے اندر گیا ہوا تھا، ایک قلعہ فتح کرنا چاہتا تھا۔ ان قلعے والوں نے اس قلعے کے اندر بارودی سرنگ بچھا رکھی تھی۔ جب شیر شاہ اپنی فوج کے ساتھ قلعے کا دروازہ توڑ کر کے اس کو فتح کرنے کے لیے داخل ہوا تو وہ بارودی سرنگ پھٹ گئی اور شیر شاہ کے جو ہے چیتنے اڑ گئے۔ شیر شاہ شدید زخمی ہو گیا، لیکن شیر شاہ بہت ہمت و استقلال کا آدمی تھا، ہمت و استقلال کا پہاڑ تھا۔ کبھی کسی میدان میں شیر شاہ نے شکست نہیں کھائی، چنانچہ وہ اپنی فوج کو حکم دیتا رہا کہ جو بھی فوج باقی ہے حملہ جاری رکھو، میں شکست قبول نہیں کر سکتا۔ چنانچہ ایسی حالت میں ہی اس کی فوج نے لڑائی جاری رکھی اور شیر شاہ نے اس قلعے کو بھی فتح کر لیا، لیکن شیر شاہ اپنی زندگی کی جنگ ہار گیا اور شیر شاہ اسی دن شہید ہو گیا۔ شیر شاہ کی شہادت کے بعد، شیر شاہ کے اس دنیا سے جانے کے بعد ہمایوں کو پتا چلا تو ہمایوں نے دوبارہ سے آ کر کے ہندوستان کے اوپر قبضہ کر لیا۔ اب آپ سمجھئے کہ اگر ایک آدمی کام کا بنتا ہے تو اس سے کتنا بڑا فرق پڑتا ہے کہ جب تک شیر شاہ ہندوستان کے اندر تھا تو ہمایوں کی ہمت نہیں ہوئی کہ دوبارہ ہندوستان کے اوپر قدم رکھ سکے، لیکن جیسے ہی شیر شاہ کی وفات ہوئی تو ہمایوں نے اپنی فوج کو لا کر کے دوبارہ سے ہندوستان کے اوپر قبضہ کر لیا اور اس نے بھی بہت شاندار حکومت کی۔ جب اس کا وقت آیا اور اس کا وقت اس طریقے سے آیا کہ وہ ایک لائبریری کے اندر لائبریری میں جا رہا تھا، کتب خانے میں جا رہا تھا تو اذان کی آواز سنائی دی، اذان ہونے لگی تو وہ اذان کے احترام میں سیڑھیوں کے اوپر ہی فوراً بیٹھ گیا اور اتفاق سے اس کا پاؤں پھسل گیا، اس کا پاؤں جم نہیں سکا اور وہ سینے سے گر گیا اور اس کی وفات ہو گئی۔ اس کے بعد کتابوں میں لکھا ہے
کہ اس کا بیٹا اکبر دا گریٹسٹ مغل ایمپرر، جس کو سب سے بڑا مغل ایمپرر کہا جاتا ہے، مغلوں میں سب سے بڑا شہنشاہ کہا جاتا ہے، اس وقت اس کی عمر کتابوں میں لکھا ہے کہ 12 سال کی تھی یا 14 سال کی تھی یا 18 سال کی تھی، اور وہ ایک لڑائی کے اندر گیا ہوا تھا، ایک مہم کے لیے گیا ہوا تھا، اس کو وہیں پر اپنے باپ کے دنیا سے چلے جانے کی اطلاع ملی۔ تو اس کے ساتھیوں نے کہا کہ ہمارا معاملہ ابھی کمزور ہے، ہم لوگ واپس افغانستان میں چلتے ہیں، اور آپ بھی ابھی چھوٹے ہیں، ہم وہاں جانے کے بعد 2-4 سال تک تیاری کریں گے، پھر دوبارہ آ کر کے ہندوستان کے اوپر قبضہ کر لیں گے۔ ابھی ہیمنت بقال کو بھی پتا چل گیا ہے، اس نے دلی کے اوپر قبضہ کر لیا ہے، اور وہ لاکھوں کی فوج لے کر کے پانی پت کے میدان میں آ رہا ہے۔ تو اکبر نے کہا کہ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا، میرے باپ اور دادا نے ہندوستان کے اندر سلطنت مغلیہ کی بنیاد اپنے خون سے رکھی ہے، اب اکبر یا تو سلطنت مغلیہ کی بنیادوں کو ہندوستان میں مستحکم کر دے گا، مضبوط کر دے گا، نہیں تو وہ شہید ہو جائے گا، لیکن وہ ہندوستان کو نہیں چھوڑے گا۔ چنانچہ ہندوستان جو ہے ہیمنت بقال کے ساتھ اکبر کی فوج کی لڑائی ہوئی، اور اکبر نے میدان میں کامیابی حاصل کی، اور ہیمنت بقال لڑائی میں کام آیا، اور اکبر اس طریقے سے دلی کا اور مغل ایمپرر کا تیسرا فرمانروا بن گیا۔ اکبر نے ہندوستان کے اندر تقریباً 50 سال تک حکومت کی۔ ہندوستان کے اندر اس نے ہندوستان اور جو ہے مسلمانوں اور ہندوؤں کے ساتھ برابری کا معاملہ کیا، جس طریقے سے اس کے باپ ہمایوں اور اس کے دادا ظہیر الدین محمد بابر نے کیا تھا۔ اور تقریباً 50 سال کے بعد وہ ہندوستان سے وہ جو ہے اس دنیا سے رخصت ہوا۔ اس کے بعد اس کے بیٹے جہانگیر نے ہندوستان کے اوپر بہت عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کی۔ اس کے عدل و انصاف کا یہ عالم تھا کہ اس نے اپنے دروازے کے اوپر ایک زنجیر، بہت موٹی زنجیر لٹکا رکھی تھی کہ اگر کسی کو بھی، چاہے وہ ہندو ہو چاہے مسلمان ہو، اگر کوئی بھی پریشانی ہو تو وہ بادشاہ کی جو ہے اس زنجیر کو کھٹکھٹا دے، بادشاہ خود اندر سے آتا اور اس کی داد رسی کرتا، اس کی پریشانی کو سنتا، اس کی پریشانی کو دور کرتا۔ چنانچہ پورے ہندوستان میں کوئی کسی کے اوپر ظلم نہیں کر سکتا تھا۔ ایک مرتبہ اتفاق سے ایسا ہوا کہ گدھیری جا کر کے اس رسی کو ہلا دیا، تو بادشاہ اندر سے آیا اور اس نے اعلان کیا کہ آج کے بعد کوئی بھی گدھے کے اوپر 100 یا 200 کلو جتنا بھی اس نے جو ہے بتایا کہ اتنے وزن سے زیادہ کوئی بھی گدھے کے اوپر جو ہے بوجھ نہیں ڈالے گا۔ آج گدھے نے ہمارے دربار میں آ کر کے جو ہے شکایت کی ہے۔ تو جہانگیر اتنا انصاف پسند بادشاہ تھا، اور اس کے جانے کے بعد ان کے بیٹے جو ہے شاہ جہاں نے ہندوستان کے اوپر حکومت کی، اور شاہ جہاں کو تاریخی عمارتیں بنوانے کا بہت بڑا شوق تھا۔ اسی نے ریڈ فورٹ بنوایا، دلی کا لال قلعہ بنوایا، اسی نے تاج محل بنوایا، جو آج بھی سمبل آف لو سمجھا جاتا ہے، جو ون آف دی سیون ونڈرز ان دا ورلڈ، تو دنیا کے 7 عجوبوں میں سے ایک عجوبہ ہے اور سب سے شاندار عجوبہ ہے، جس کو پوری دنیا کے اندر جتنے بھی محبت کرنے والے ہیں، جب تک وہ تاج محل کو آ کر کے دیکھ نہیں لیتے اور تاج محل کے سامنے ایک سیلفی نہیں لے لیتے، تب تک وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری محبت ادھوری ہے۔ یہ بھی شاہ جہاں نے بنوایا کہ ایک شہنشاہ نے بنوا کے حسین تاج محل، ایک شہنشاہ نے بنوا کے حسین تاج محل ساری دنیا کو محبت کی نشانی دی۔ تو جو ہے شاہ جہاں نے یہ ساری تاریخی عمارتیں بنوائی، جس کا گورنمنٹ کو اتنا پیسہ آتا ہے، یہ وقت کی جائیداد ہے جو مسلمانوں کی، ان سب کی جو انکم حکومت کے پاس آتی ہے، اگر وہ جو انکم مسلمانوں کی پراپرٹی سے آتی ہے، اگر وہ مسلمانوں کے درمیان تقسیم کر دی جائے تو ہندوستان کے اندر کوئی بھی مسلمان غریب نہ رہے۔ تو ہندوستان کے اندر جتنی بھی شاندار تاریخی عمارتیں ہیں،
جن کو دیکھنے کے لیے پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، یہ مسلمانوں کی بنوائی ہوئی ہیں۔ اور ان کے جانے کے بعد ان کے بیٹے عالمگیر نے، اورنگزیب عالمگیر نے ہندوستان کے اوپر تقریباً 50 سال تک حکومت کی، اور انہوں نے ہندوستان کو اتنا بڑا بنایا کہ اس وقت کے اندر چائنا، بنگلہ دیش، برما، پاکستان، یہ سب کا سب ہندوستان کا حصہ تھا۔ ہندوستان اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اتنا بڑا تھا کہ تاریخ کے اندر ہندوستان کبھی اتنا بڑا نہیں ہوا، اور انہوں ان کو بدنام کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن انہوں نے بھی ہندوؤں اور مسلمانوں کے ساتھ سب سے اچھا، بہت اچھا برتاؤ کیا۔ اور آج اگر آپ تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھیں گے تو شاید اب تاریخ کے اندر وہ باتیں آپ کو نہ ملے، لیکن 15-20 سال پہلے تک جب ہم کتابوں میں پڑھتے تھے تو اس میں بھی مغل ایمپرر کے بارے میں، مغل ایمپائر کے بارے میں پورا ایک چیپٹر ہوتا تھا، جو ہے تاریخ کی، اتہاس کی کتاب اسکولوں کے اندر پڑھائی جاتی تھی۔ اس کے اندر اسی کتاب میں نے پڑھا جو سلیبس کی کتاب تھی، گورنمنٹ سلیبس کی کتاب تھی، اس کے اندر بھی لکھا ہوا تھا کہ اورنگزیب بہت سادہ زندگی گزارتا تھا، وہ سلطنت کے مال میں سے ایک پیسہ بھی نہیں لیتا تھا، وہ ٹوپیاں بن کر کے گزارا کرتا تھا اور قرآن کریم لکھ کر کے گزارا کرتا تھا۔ یہ ہندوستان کے جو سلیبس کی کتاب تھی، آج سے تقریباً جو ہے 15 سال پہلے 7ویں یا 8ویں کی غالباً کتاب تھی، اس میں سب مغلوں کے بارے میں ایک چیپٹر ہوتا تھا، ایک لیسن جو ہے ہوتا تھا۔ تو میرے محترم بھائیوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہندوستان سے ہم مسلمانوں کا رشتہ بہت پرانا ہے، دل کا رشتہ ہے، اس رشتے کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اور بہادر شاہ ظفر کے بعد یہاں پر انگریزوں نے اپنے پنجے گاڑ لیے، اور ایسٹ انڈیا کمپنی نے جو ہے مغل جو ہے ٹیپو سلطان کی، خاص طور سے ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد جب ٹیپو سلطان شہید ہوئے میر صادق کی غداری کی وجہ سے، جیسا کہ اس بچے نے بھی اپنی تقریر میں کہا کہ ٹیپو سلطان کی لاش کے اوپر کھڑے ہو کر کے انگریز نے کہا تھا کہ آج سے from today onwards India has become ours، کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہو چکا ہے، آج کے بعد کسی مائی کے لال میں یہ دم نہیں کہ وہ انگریزوں کو جو ہے یہاں پر روک سکے۔ چنانچہ انہوں نے چھوٹے موٹے راجہ مہاراجاؤں کو شکست دے کر کے 1803 کے اندر اعلان کر دیا کہ آج سے خلق خدا کی اور ملک بادشاہ کا، لیکن جو قانون ہوگا، جو حکم ہوگا، وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا ہوگا۔ جب انگریزوں نے یہ اعلان کیا تو اس اعلان کے اوپر مسلمانوں کو جو ہے بہت حیرت ہوئی، اور مسلمان دب رہ گئے، کیونکہ پہلے مسلمان ہی بادشاہ تھے۔ اس لیے جب ان کی بادشاہت چھینی گئی تو ان کو بہت بڑا صدمہ ہوا، اور اس وقت کے سب سے بڑے عالم شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے سب سے بڑے فرزند شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اعلان کیا کہ آج سے جہاد، انگریزوں سے جہاد کرنا مسلمانوں کے اوپر ضروری ہو گیا ہے۔ انہوں نے اس وقت میں جہاد کا فتویٰ دیا جب پورے ہندوستان کے اندر کوئی انگریزوں کے بارے میں بات کرنے کی جرات بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اور آج بھی یہ تاریخی فتویٰ کاندھلے کے اندر مشائخ جو ہے، کاندھلے کی جو مشائخ ہے، کاندھلہ لائبریری ہے، اس کے اندر حضرت مولانا راشد صاحب کی لائبریری میں یہ فتویٰ آج بھی موجود ہے۔ آج بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف کس نے بات کہی، سب سے پہلے جہاد کا فتویٰ انگریزوں کے خلاف کس نے دیا، وہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی تھے۔ اور انہیں اس فتوے کی پاداش میں سخت سزائیں دی گئی، انہیں زہر دیا گیا جس سے ان کی بینائی جاتی رہی۔ لیکن اس سچویشن کے اندر بھی، اس صورتحال کے اندر بھی انہوں نے بہت سارے فرد تیار کیے، خاص طور سے اپنے دو روحانی فرزند شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں کو تیار کیا۔ ان دونوں نے 1803 سے لے کر کے 1831 تک
پورے ہندوستان کے اندر گھوم کر کے اپنا مشن بنایا کہ وہ انگریزوں کے خلاف ایک لڑائی لڑے اور انگریزوں کو اس ملک سے بھگائیں. اور 1831 کے اندر انہوں نے بالا کوٹ کے میدان میں مراٹھوں اور انگریزوں سے لڑائی کی، لیکن اس لڑائی کے اندر وہ کامیاب نہیں ہوئے اور شاہ اسماعیل اور سید احمد دونوں اپنے رفقا کے ساتھ اس لڑائی کے اندر جو ہے شہید ہو گئے. لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری. اس کے بعد وہ دلی واپس آئے اور ایک فارمیڈل فورس بننے کے لیے اپنی طاقت کو دوبارہ مجتمع کرنے کے لیے 26 سال لگائے. 26 سال تک پھر دوبارہ اپنی طاقت جمع کی اور 26 سال کے بعد دوبارہ انگریزوں سے مقابلہ کیا، جس کو 1857 کی لڑائی کے نام سے جانا جاتا ہے. لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کی جو آزادی کی لڑائی شروع ہوئی ہے وہ 1857 سے شروع ہوئی ہے. نہیں، ہندوستان کی آزادی کی تاریخ تو 200 سال یا 200 سال سے بھی زیادہ پر مبنی ہے. ہمیں خود پتہ نہیں کہ آزادی کی دوسری سب سے بڑی لڑائی تھی 1857 کی لڑائی، جس میں تقریباً 35,000 علماء کو شہید کیا گیا اور لاکھوں مسلمانوں کو شہید کیا گیا. اور انگریز ٹامسن نے لکھا ہے کہ روزانہ اس کے بعد بھی تقریباً 80 علماء کو شہید کیا جاتا تھا. اور میں نے دیکھا کہ 80 علماء کو لایا گیا اور ان سے کہا گیا کہ تم انگریز کے خلاف لڑائی کرنے سے منع کر دو، لوگوں کو بھی منع کرو، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے. لیکن 80 علماء میں سے کسی ایک نے بھی نہیں کہا کہ ہم انگریز کی مخالفت سے رک جائیں گے. ان 80 کے 80 علماء کو ایک ایک کر کے شہید کر دیا گیا. تو میرے محترم بھائیوں، ہماری اس وطن کے لیے اتنی بڑی قربانیاں ہیں. اس کے بعد علماء نے دیکھا کہ علماء بھی بہت شہید ہو گئے، اتنے شہید ہو گئے کہ دلی کہ جو ایک وقت میں پورے ہندوستان کا مرکز ہوا کرتا تھا، جہاں لوگ علم حاصل کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، جہاں بڑے بڑے علماء ہوتے تھے، اگر میراث کا مسئلہ پوچھنے کے لیے کوئی دلی چلا جاتا تو پوری دلی کے اندر کوئی عالم ایسا نہ ملتا جو ان کو میراث کا مسئلہ بتا سکے. مسلمان کے علماء اتنی بڑی تعداد میں شہید ہوئے. چنانچہ پھر علماء سر چھوڑ کر کے بیٹھے اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر الہام ہوا کہ ایک مدرسے کو قائم کیا جائے جہاں سے ہندوستان کی آزادی کی تاریخ کی شروعات ہوگی. چنانچہ انہوں نے 1866 کے اندر دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی. دارالعلوم صرف ایک ادارہ نہیں تھا بلکہ دارالعلوم ایک تحریک کا نام تھا. دارالعلوم دیوبند کے قیام کا مقصد یہ تھا کہ ایسے علماء کی ٹیم تیار کی جائے کہ جن کے اندر آزادی کا جذبہ ہو، جو آزادی کے لیے اپنی جان کی بھی پرواہ نہ کریں، جو آزادی کے لیے کسی بھی حد تک چلے جائیں اور وہ اپنے ساتھ دوسرے مسلمانوں کو بھی شریک کریں، برادران وطن کو بھی شریک کریں اور ہندوستان کو آزاد کرائیں. چنانچہ دارالعلوم دیوبند سے جو سب سے پہلے فارغ ہوئے، جن کو شیخ الہند کہا جاتا ہے، انہوں نے پوری زندگی ہندوستان کی آزادی میں صرف کی. انہوں نے ریشمی رومال کی تحریک چلائی اور یہ اتنی کامیاب تحریک تھی کہ انگریزوں کو یہ پتہ نہیں چل سکا کہ اس تحریک کو چلانے والا کون ہے. انہوں نے اپنے شاگردوں کو، بڑے بڑے شاگردوں کو تیار کیا. حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو تیار کیا، حضرت مولانا عبید اللہ سندھی کو تیار کیا اور ان کو افغانستان میں بھیجا. اور وہ خود جو ہے خلافت سے مدد لینے کے لیے، خلافت اسلامیہ سے مدد لینے کے لیے پہلے سعودی عرب چلے گئے. لیکن اتفاق سے مکہ کے امیر کے غداری کی وجہ سے وہ وہاں پر قید ہو گئے. امیر مکہ نے ان کو گرفتار کر لیا اور ان کو انگریز مالٹا کے اندر لے گئے. انہوں نے 11 سال یا 14 سال تک مالٹا کے اندر گزارے. وہاں ان کے ساتھ ان کے شاگرد خاص حضرت مولانا حسین احمد مدنی بھی تھے. وہاں پر مالٹا کے اندر ان کے ساتھ طرح طرح کا ظلم کیا گیا، لیکن انہوں نے کبھی بھی اپنی بات سے یہ نہیں کہا کہ میں پیچھے ہٹ سکتا ہوں.
اور 11 یا 14 سال مالٹا کے اندر گزارنے کے بعد وہ ہندوستان کے اندر تشریف لائے. جب وہ ہندوستان کے اندر تشریف لائے تو وہ ممبئی کے اندر ان کا جہاز اترا اور ان کا استقبال کرنے کے لیے ہندوستان کے بڑے بڑے لوگ تھے. مہاتما گاندھی بھی ان کا استقبال کرنے کے لیے موجود تھے. چنانچہ وہاں سے واپس آنے کے بعد انہوں نے پھر اپنے جو ہے شاگردوں کے اندر آزادی کی روح پھونکی اور برادران وطن کو لے کر کے سب کو ساتھ میں لے کر کے یہ طے کیا کہ ہندوستان کی جو آزادی کی تاریخ ہے یہ صرف مسلمانوں سے نہیں ہوگی. سب لوگ ہندوستان کے جتنے بھی شہری ہیں ان کو سب مل کر کے جو ہے ان کو جو ہے کوشش کرنی ہوگی. اور وہاں سے آنے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. لیکن ان کے شاگردوں نے یہ ہندوستان کی آزادی کے لیے محنت کرتے رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہوا کہ 15 اگست 1947 کے اندر یہ ہمارا ملک آزاد ہو گیا. اور اللہ کا کرم ہے کہ ہم آج آزادی کی فضا میں سانس لے رہے ہیں. ہم ایک آزاد وطن کے شہری ہیں. لیکن 2-4 باتیں ہیں جن کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہندوستان کی آزادی کی تاریخ ہے اگرچہ یہ بات بالکل صحیح ہے, اس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ 1857 سے پہلے آزادی کی جتنی لڑائی لڑی گئی اس میں تقریباً مسلمان ہی تھے. اور اس کی وجہ بھی بنتی ہے کہ چونکہ حکومت مسلمانوں سے چھینی گئی تھی اس لیے مسلمانوں کو جتنا اس کا ملال تھا اتنا کسی دوسرے کو ہو نہیں سکتا تھا. لیکن صرف مسلمانوں سے بات نہیں بن سکتی تھی, اس لیے انہوں نے برادران وطن کو بھی شریک کیا, بلکہ انہوں نے برادران وطن کو آگے کیا, مہاتما گاندھی کو آگے کیا, دوسرے ہندو برادران کو آگے کیا اور خود ان کے پیچھے چلے. ان کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ ہندوستان کو جو ہے آزاد ہونا چاہیے. ان کا کریڈٹ لینے کا مقصد نہیں تھا کہ صحرا کس کے سر بدلنا چاہیے. وہ اس سے بہت بڑے لوگ تھے, ان کے دماغ جو ہے اس کی طرف جاتا ہی نہیں تھا. تو ہم کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو آزادی کی تاریخ ہے, جس طریقے سے ہندو بھائیوں نے اس کے اندر قربانی دی ہے اسی طریقے سے مسلمانوں نے دی ہے. یہ سب لوگوں کی مشترکہ کوشش کا نتیجہ ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ صرف ہماری وجہ سے ہندوستان آزاد ہوا تو اس کی یہ بات ٹھیک نہیں ہے. تاریخ جو ہے تاریخ کے اعتبار سے اس کو کبھی بھی جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیشہ جو بڑی تہذیب ہوتی ہے وہ چھوٹی تہذیب کو کھا جاتی ہے. اس لیے ہم ہندوستانی ہیں. We are Indian. We are proud to be Indian. We believe in Indian Constitution. We are Indian by choice. ہم ہندوستانی ہیں, ہمیں ہندوستان کے اوپر فخر ہے. ہم ہندوستان سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں. ہم ہندوستان کے سنویدھان کے اندر یقین رکھتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن نے ہمیں قانونی حقوق دیے ہیں ہم انہیں بھی پامال نہیں ہونے دیں گے. ہمیں اپنے مذہب کے اوپر مکمل طور سے آزادی کے ساتھ عمل پیرا ہونے کا حق ہے. اس لیے ہم کو چاہیے کہ جو ہماری تہذیب ہے, جو ہمارا ڈریس کوڈ ہے, جو ہمارا کپڑا پہننے کا اسٹائل ہے, جو ہمارے کھانے پینے کا طریقہ ہے, جو ہمارے رہنے سہنے کا طریقہ ہے, جو ہمارے بات چیت کرنے کا طریقہ ہے, اس کو ہمیں کبھی بھی تیاگنا نہیں چاہیے. اس کے ساتھ ہم کبھی بھی کمپرومائز نہیں کریں گے. اور سب سے بڑی کریکٹرسٹک, سب سے بڑی صفت جو ہمارے معاشرے کی ہے وہ ہے حیا, شرم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان.
کہ حیا ایمان کا شعبہ ہے، اور حضور نے فرمایا کہ اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت، کہ جب حیا ختم ہو جائے تو آدمی جو چاہے کرے۔ اس لیے ہمارے معاشرے کی، مسلم معاشرے کی ایک خاص صفت ہے شرم و حیا۔ ہمیں اپنے بچوں کی آنکھوں سے، اپنی بچیوں کی آنکھوں سے اس حیا کو کسی بھی طریقے سے ختم یا کم نہیں ہونے دینا ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو سیل فون، ہیل فون نہیں دینا ہے، موبائل فون نہیں دینا ہے۔ اگر بچوں کو کبھی مجبوری میں دینا پڑے تو ان کی نگرانی کرے کہ وہ دیکھ کیا رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ بچی، بڑی بچی ہے، اس کو الگ سے موبائل دے رکھا ہے، وہ رات بھر گندی ویڈیوز دیکھ رہی ہے یا کسی کے ساتھ چیٹ کر رہی ہے کہ پوری رات کرو بات۔ ہم کو شرم و حیا کا جنازہ نہیں نکالنا ہے۔ ہمیں اپنے بچیوں کی بھی، اور بچوں کی، صرف بچوں کی نہیں، بچوں کی خاص طور سے ہمیں اپنے بچوں کی نگرانی کرنی ہے۔ ہمیں اپنے معاشرے سے شرم و حیا کو ختم نہیں ہونے دینا ہے۔ آج شرم و حیا کو ختم کرنے کے لیے ساری دنیا، خاص طور سے ویسٹ، اسی کے اوپر لگا ہوا ہے کہ دنیا کے اندر سے، اور دنیا کے اندر تو ہے ہی نہیں شرم، کہ مسلمانوں کے اندر سے شرم کو ختم کیا جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ شائنیس سیکنیس، کہ شرم ایک بیماری ہے، اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ پڑھائی اکٹھی ہونی چاہیے، کھیلوں میں سب مشترک ہونا چاہیے، لڑکے لڑکیاں سب ایک ساتھ ہو تاکہ کوئی حجاب نہ رہے، کوئی شرم نہ رہے۔ تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے اسلام میں، ہمارے قرآن میں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں سب سے بڑی صفت عطا کی ہے وہ شرم کی صفت ہے۔ اگر ہمارے اندر شرم و حیا رہے گی تو ہمارا ایمان بھی جو ہے سلامت رہے گا، اور اگر خدا نخواستہ ہمارے اندر سے حیا ختم ہو گئی تو پھر ہمارا ایمان بھی جاتا رہے گا۔ خاص طور سے اپنے بچوں بچیوں کے موبائل کی نگرانی کریں، اور اگر وہ اسکول پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو ان کو خود چھوڑ کر کے آئیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ جب بھی وہ اسکول سے آئیں تو اسکول سے آنے کے بعد اس بات کو یاد رکھیں، یہ پوچھیں کہ آج اسکول کے اندر کیا کیا پڑھایا گیا۔ اگر وہ اسکول کے اندر بچہ بہت معصوم ہوتا ہے، اگر کوئی بھی بات بتائی گئی، اچھی بات اکثر بتائی جاتی ہے تو آپ اس کو اسکین کر دیجئے کہ یہ اچھی بات ہے، تو بچے کے دماغ میں بیٹھ جائے گی۔ اور اگر خدا نہ خواستہ وہ کوئی غلط بات سیکھ کر کے آیا ہے تو آپ اس کو اسکین کر دیں کہ نہیں یہ غلط بات ہے، یہ صحیح بات نہیں ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم اس کو فالو نہیں کرتے۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ ہمیں شرم و حیا کی طرف خاص طور سے توجہ دینی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں خیر خواہی کو اپنانا ہے۔ میں یہ بات بار بار کہتا ہوں کہ ہمارے اندر بہت سی بچیاں اسلام سے مرتد ہو رہی ہیں، نعوذ باللہ، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ہمیں اللہ سے دعا کرنی بھی چاہیے کہ اللہ جس کو آپ نے ایمان کی حالت میں پیدا کیا اس کو ایمان سے محروم نہ فرمائیے۔ تو کوئی بھی، بہت سے لوگوں کا کی بات سامنے آئی کہ انہوں نے یہ کہا کہ بھئی ہم پریشان تھے، بہت پریشان تھے، ہمارے پاس کھانے کو نوالا نہیں تھا، ہمارے بچے فخر سے مر رہے تھے، اور ہمارے پاس ہی ہمارے بھائی مسلمان تھے، انہوں نے ہماری پرواہ نہیں کی۔ تو میرے محترم بھائیوں، کہیں قیامت میں ہم سے کل اللہ تبارک و تعالی یہ سوال نہ کر دے کہ کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ حضور نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے جو فقر و فاقہ ہوتا ہے یہ کفر تک لے جائے، تو کافر بنا دیتا ہے آدمی کو۔ تو اس لیے کہیں اللہ ہم سے سوال نہ کر لے کہ تمہارا بھائی اس قدر پریشان تھا، اس قدر پریشان تھا کہ اس نے اسلام کو چھوڑ دیا، آپ نے اس کی مدد کیوں نہیں کی؟ تو ہم کو اپنے مسلمان، ہر ایک انسان کی اور خاص طور سے اپنے مسلمان کی مدد کرنی چاہیے۔ اگر ہمارے محلے میں کوئی پریشان ہے، ہمارے گاؤں میں پریشان ہے، اگر ہم کو پتہ چل جائے تو جتنی بھی ہم مدد کر سکتے ہیں مدد کرنی چاہیے۔ اگر ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے تو انشاءاللہ یہ ارتداد کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ نہیں تو اگر خدا نخواستہ یہ ارتداد کی لہر چل پڑی تو اس کو روکنا مشکل ہو جائے گا۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی بھی چاہیے
اور جو کمزور مسلمان ہیں ان کی جہاں تک ہو سکے ہمیں جو ہے ان کی مدد کرنی چاہیے. حدیث میں بھی آتا ہے کہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ جب تک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی مدد کرتا رہتا ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد کرے تو ہمیں اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنی چاہیے. اور ایک اور بات یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی ڈاکیومنٹس ہیں، جتنے بھی ہمارے کاغذات ہیں، چاہے وہ آدھار کارڈ ہو، چاہے وہ راشن کارڈ ہو، چاہے وہ الیکشن کارڈ ہو، ہمارے جتنے بھی ڈاکیومنٹس ہیں، چاہے ہمارے جتنے بھی سرٹیفکیٹس ہیں، 10th کی مارک شیٹ ہے، جو بھی ہیں، سب ہمارے ڈاکیومنٹس صحیح ہونے چاہیے. ہماری اسپیلنگ بھی صحیح ہونی چاہیے. ہمارے گھر کے جتنے ممبرس ہیں، جتنے افراد ہیں، سب کی اسپیلنگ جو ہے صحیح ہونی چاہیے. ہمیں اپنے ڈاکیومنٹس اپنے پاسپورٹ کے اندر، آدھار کارڈ کے اندر، سب کے اندر جو ہے صحیح کرانی چاہیے. اور آخری بات یہ ہے کہ ہمیں اب ہر وقت اپنا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مضبوط کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. دیکھیے وہ کون سی بات تھی کہ جس نے شاہ ولی اللہ کو، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کو انگریزوں کے خلاف فتویٰ دینے کی طاقت دی. وہ کون سی طاقت تھی کہ جس کی وجہ سے ٹیپو سلطان نے کہا کہ گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے شیر کی ایک دن اور ایک رات کی زندگی بہتر ہے. وہ انگریزوں کی فوج کا اکیلا مقابلہ کرتا رہا اور مقابلہ کرتے کرتے شہید ہو گیا. اور انگریزوں کی تقریباً 4 گھنٹے تک اتنی جرأت نہیں ہو سکی کہ وہ ٹیپو سلطان کے قریب جائے. چونکہ ٹیپو سلطان شہید ہو گئے تھے لیکن ان کی تلوار ان کے ہاتھ سے چھوٹی نہیں تھی. تو انگریز کو خطرہ تھا کہ کہیں ٹیپو سلطان زندہ نہ ہو اور ہم اس کے پاس جائیں اور وہ ہمارا کام تمام نہ کرتے. وہ کون سی طاقت تھی جس نے حضرت مولانا حسین احمد مدنی کو انگریزوں کے سامنے یہ کہنے پر مجبور کر دیا کہ میں تمہارے خلاف فتویٰ دیتا رہوں گا. اور انہوں نے شعر پڑھا کہ لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، شہید ناز کی تربت کہاں. یہ طاقت ان کے اندر کہاں سے آئی؟ میرے محترم بھائیوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو طاقت دی. تو ہمیں بھی چاہیے کہ آج اپنے ایمان کو بنانے کی فکر کریں، اپنے ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مضبوط کرنے کی کوشش کریں. اگر ہمارا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مضبوط ہوگا تو یہ حالات ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. ان حالات کو بدلنا ہمارے لیے مشکل ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے ہمیں ہندوستان کے اوپر 800 سال تک حکومت کرنے کا موقع دیا، آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حالات کو پھیر سکتا ہے. آج بھی ہو جو براہیم سیما پیدا آج کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار بھی. اخیر میں حضرت ناظم صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور مدرسے کے جتنے بھی اسٹاف ہیں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنا شاندار پروگرام پیش کیا. میں بچوں کو بھی مبارکباد دینا چاہوں گا کہ انہوں نے جتنے ترانے پڑھے سب شاندار تھے، جتنی نعتیں پڑھی سب شاندار تھی، انگریزی، اردو اور عربی کی جتنی اسپیسیز تھی سب شاندار تھی. اور آپ لوگوں کو بھی خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کا یہ ادارہ دن بدن ترقی کرتا جا رہا ہے. اب یہاں 4 تک تعلیم ہوتی ہے. یہاں الحمدللہ جید استعداد کے عربی اساتذہ، حفظ و ناظرے کے اساتذہ، تجوید کے اساتذہ موجود ہیں جو 24 گھنٹے آپ کے بچوں کے اوپر محنت کرتے ہیں. اور آپ سب لوگوں نے دیکھا کہ الحمدللہ آپ کے بچے کتنے شاندار طریقے سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ اس ادارے کے اندر ان کی کتنی تربیت ہو رہی ہے. دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی سے نوازے اور ہمارے اس پروگرام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بے حد قبول فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ
ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ ہمیں آخرت میں بھی اسی طرح اکٹھا فرمائے جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پروگرام کے حوالے سے ہمیں اس مدرسے کی جامع مسجد میں اکٹھے ہونے کا موقع دیا۔ اب میں اپنی بات کو اسی بات پر